الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح و شام تین بار درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ معاف کر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے کہ عید کیسے منائی جائے، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید۔ تو سب سے پہلے تو اولاً تو ہم زندگی کا مقصد جو ہے وہ سیکھیں گے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا مقصد صرف بڑی ڈگریاں حاصل کرنا، کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے آخر ہمیں زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز ایمان۔ موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، یعنی دنیاوی زندگی میں دنیا کے اندر رہ کر تمہاری جانچ ہو کہ تم میں سے کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ یعنی اس موت و زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہم حفاظت حمل یعنی کہ حمل کی حفاظت کی دو روحانی علاج بھی سنیں گے۔ پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ 11 بار کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ کر دھو کر عورت کو پلا دیجیے، انشاءاللہ عز و جل حمل کی حفاظت ہوگی۔ جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو، انشاءاللہ عز و جل اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے۔ چاہیں تو ایک ہی دن میں پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں، ہر طرح سے اختیار ہے، جو چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے جس میں آسانی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے کہ یا حی یا قیوم 111 بار کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیجیے اور ولادت کے وقت تک باندھے رہیے، ضرورتاً کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہوگا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، لائق عذاب کاموں کا ارتکاب یعنی جن کاموں سے ہم عذاب کے حقدار ٹھہرتے ہیں، وہ کام کر کے یوم عید کو اپنے لیے وعید نہ بنائیے اور یاد رکھیے کہ لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لیے، عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی عز و جل سے ڈر گیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل گویا لوگ صرف نئے کپڑے پہننے اور عمدہ کھانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں۔ ذرا غور تو کیجیے، ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں، مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرالا رہا ہے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے کوسوں دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے 10 برس تک کوئی لذیذ کھانا تناول نہ فرمایا، نفس چاہتا رہا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نفس کی مخالفت فرماتے رہے۔ ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز
کوئی لذیذ کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ اس مشورے پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی دل کو آزمائش میں مبتلا کرنے کی غرض سے فرمایا، میں اولاً 2 رکعت نفل میں پورا قرآن پاک ختم کروں گا۔ اے میرے دل، تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیذ کھانا مل جائے گا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 2 رکعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل نے اس امر میں یعنی اس کام میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دیا، یعنی 2 رکعتوں میں دل بھی ساتھ میں لگا رہا، یعنی دل جمعی کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کر لی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عید کے دن لذیذ کھانا منگوایا، نوالا اٹھا کر منہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، جس وقت میں نوالا منہ کے قریب لایا تو میرے نفس نے کہا، دیکھا میں آخر اپنی 10 سال پرانی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا نا۔ میں نے اسی وقت کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تجھے کامیاب نہ ہونے دوں گا اور ہرگز ہرگز لذیذ کھانا نہ کھاؤں گا۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لذیذ کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا۔ اتنے میں ایک شخص لذیذ کھانے کا طبق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی، یہ کھانا میں نے رات اپنے لیے تیار کیا تھا۔ رات جب سویا تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے پیارے پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا ذوالنون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ صلح کر لو اور چند نوالے اس لذیذ کھانے سے کھا لو۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ رحمۃ اللہ القوی یہ سن کر جھوم اٹھے اور کہنے لگے، میں فرما بردار ہوں، میں فرما بردار ہوں، اور لذیذ کھانا کھانے لگے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔